از خواب گراں خیز میں شاید ایک جہاں گرد تھا، اور جہاں گردی صرف فقیر درویش کی ایک پہچان ہے، جس کے لیے دنیا 2.5 قدم اور دیگر جہاں 2.5 پڑاؤ کی منزلیں ہوتی ہیں۔ جہاں گرد کے پاس ایک محقق کی سی باریک بینی، سیلانی سا تجسس، سیاح کی جستجو اور ایک آوارہ گرد کی تیسری آنکھ ہوتی ہے۔ دیکھا جائے تو سانپ محض اس لیے خطرناک نہیں کہ اس کے اگلے دانتوں کے غدودوں میں مہلک زہر ہوتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ مہلک زہر تو انسان کے علاوہ کئی ایک نباتات، معدنیات اور جمادات میں حاضر موجود ہوتا ہے۔ سانپ اس لیے خوفناک اور پراسرار ہے کہ اس کے پاس دل مسوسنے والی سرسراہٹ، لچک اور لپک ہے، زبان دو شاخی، جو ایک خود کار ریڈار کا فریضہ انجام دیتی ہے۔ آنکھ کے پپوٹے ہی نہیں ہوتے کہ سوئے جاگے کا پتہ لگ سکے۔ اپنی مخصوص ساخت اور نوعیت کا پراسرار حشرات الارض کہ جس کے ہاتھ پاؤں کان پپوٹے نہیں ہوتے، مگر وہ رفتار میں عصب تازی کو پیچھے ڈال دیتا ہے، میلوں کوسوں دور کسی جاندار کے قدموں کی چاپ تک سن سکتا ہے، اور جس کو پکڑ جکڑ لے ہڈی پسلی ایک کر دیتا ہے۔ سانپ، کوے، کتے، بلی، الو، شاہین اور شیر کی آنکھوں میں ایک ایسی مقناطیسیت ہوتی ہے جو مقابل کے دماغی اور اعصابی نظام کو شل کر کے ایک خوف و دہشت کی کیفیت پیدا کر دیتی ہے۔ ان کی جسمانی ساخت، لچک، لپک اور آنکھوں میں مسخر کر دینے والی قوت ہی ان کی دفاعی اور بقائی صلاحیتوں کی اصل ماخذ ہوتی ہے۔ یہ پاتال اور سچتال کی خبر لاتے ہیں۔ سخت کوشش، سخت جان، موسموں، ماحول، بھوک پیاس کے صبر آزما سختیاں جھیلتے ہیں۔ فقیرانہ احوال والے اور درویشانہ چال والے، کچھ قیل والے کچھ قال والے، میل اور کوئی تال والے، جلال والے اور جمال والے، کوئی سیاح ہر سمت آگاہ، کوئی محقق سے مہم والا تو کوئی سیلان کی ملان رکھنے والا، کوئی بادلوں، خوشبوؤں، خوابوں، خیالوں سا آوارہ گرد، لیکن ان سب میں ایک چیز یعنی آنکھ کی طاقت اور پراسراریت مشترک ہوتی ہے۔ جہاں گرد ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ ان مذکورہ بالا صفات اور نکات کا حامل نہ ہو۔ کہیں وہ در در کا کتا بنا در در کی آوازیں سنتا ہوا کوئی چبائی چچوڑی ہوئی ہڈی بوٹی تلاش کرتا ہے، کہیں وہ عالم بالا شاہین کی مانند اڑان بھرتا ہے، جدھر سے وہ عالم ہست کو ایک حقیر پرکاہ کی طرح دیکھتا ہے، اور کبھی کبھی وہ سانپ کی طرح موسموں، انسانوں سے بتک کر اپنے ذات کے کھووں، بلوں، اندھیروں، ویرانوں میں کہیں روپوش ہو کر بھوکا پیاسا اور بے حس و بے جان سا پڑا رہتا ہے۔ کہیں وہ کوا بن کر بنیرے بنیرے الانگتا پھلانگتا پھرتا ہے، کہیں چوریاں کرتا ہے تو کہیں چوریاں کھاتا ہے۔ عمر کھائے کھٹیا پہ پیاسے کوے کو آب حیات کی کنویں کی راہ سجاتا ہے، کیا کیوں کی منادی سناتا ہوا قصائی کے ہاتھوں اپنے کان دیے میں کی رٹ لگاتی ہوئی بے وقوف بکریوں کے سروں پہ منڈلاتا رہتا ہے، اور کبھی جہان رنگ و بو میں کسی الو کی طرح سنسانے ویرانے کھنڈرانے تلاش کرتا رہتا ہے، تاکہ وہ دھیان گیان تب تپسیا کے لیے کسی ویراگی کی طرح سمادھی جما سکے۔ درویش کسی بوڑھے بے برگ و بے برکت درخت کے نیچے بیٹھا اس دنیا مافیہا کی حقیقت اور بے ثباتی پہ غور و فکر کرتا رہتا ہے۔ چکا چوند روشنیاں اور ترب و تفنن آمیز چہکارے اس کے لیے آگ کے انگارے ہوتے ہیں، اس لیے گھٹا ٹوپ اندھیرے، اداسیوں، ویرانیوں کی جاں گسل آزار، نحوستوں اور ہوسوں کی حکومتیں، خاموشیوں اور چپ سادھیوں کے راج تاج اس کے قلم رو بنتے ہیں، اور کہیں تو وہ گربا کی نرم رومے جیسا شیتل ہوتا، اس کی سوچیں کبھی بلی کے نرم نرم پاؤں کی گدیوں میں چھپے نوکیلے خطرناک ناخنوں کی طرح ہوتی ہیں۔ وہ روشنی میں کم اور تاریکی میں خوب دیکھتا سونگھتا ہے، اسے اپنے علم و ادراک کے چوہے سے کھیل کھیلنا خوب لگتا ہے، کتنی پستی سے ابھرے، سر نہیں اٹھاتا، اور کیسی بلندی سے گرے، پنجوں بل ہی گرتا ہے۔ یہ دار سے اترنے کے داؤ تو سکھا دیتا ہے، مگر دار پہ چڑھنے کا بھید کسی کو نہیں بتاتا۔ جب کوئی راہ مفر نہیں پایا تو آنکھوں سے اگلے کے دل پہ جھپٹتا ہے، جب جی چاہتا ہے بلک بلک کر بین کرنے لگتا ہے، اور جب جی نہیں لگتا تو کھسیانہ ہو کر اپنی ہی بوٹیاں نوچنے لگتا ہے۔ ظاہر نجس مگر باطن نجیب، تن تو نگر طبیعت غریب۔ غرض یہ کہ جہاں جہان بھر کی جہاں زیبیاں اور جہاں سوزیاں جمع ہو جائیں
تو وہاں ایک جام جم اترتا ہے جو کسی جہاں گرد کے لیے ہوتا ہے، اور پھر اس درویش کے لیے واقعی یہ جہاں ایک جام جم کی صورت ہی ہوتا ہے۔ زمان و مکان کی ساری گردشیں، یقین و امکان کی ساری منزلیں اس کے ادراک سے شروع اور اس پہ ہی ختم ہوتی ہیں۔ ہر شے مسافر، ہر چیز راہی۔ سلیمان عقیق کسی سے بھی بات کرنے کا روادار نہیں تھا، اور نہ ہی وہ کوئی ایسا مردم بیزار۔ وہ شاید عادتاً یا مزاجاً الڑ بلڑ طور کا کوئی از قسم مادھو تھا، تیلی کے چکر دھاری بیل کے مانند، یا شاید وہ کوल्ہو کے طواف مسلسل کا حاجی تھا کہ سارا سفر کھلے عام باورچی خانے اور مسافر خانے کے مابین ہی تمام ہو، جیسے قسام ازل نے اسے یوم حضور سے یوم نشور تک اسی سفر کے لیے منتخب کر رکھا ہے۔ کھاتے پیتے، سانس لیتے بندے، بشر کے کچھ بشری تقاضے بھی ہوتے ہیں، کھانا پینا، نہانا دھونا، سونا رونا، ہنسنا، کپڑے تبدیل کرنا، بال حجامت، یا پھر بیماری و یماری، بھیڑنا لڑنا جھگڑنا، اور توتکار بھی۔ لیکن نہیں، اس کے ہاں ان فضولیات کا کوئی تصور نہ تھا، اور نہ ہی وقت۔ میں کئی روز تک اس ٹوہ میں لگا رہا کہ کہیں تو اسے کوئی ایسا کام سر انجام دیتے ہوئے دیکھوں جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ یہ بھی گوشت پوست کا بنا ہوا انسان ہے اور اس کے بھی کچھ بشری تقاضے ہیں، مگر افسوس کہ میں اس ارزوئے اعمال و خصائل اور وسائل و دلائل بندہ بشر بھی سمجھنے سے قاصر رہا۔ اس کے لاحقے یعنی بیٹے بھی 100% نہ صحیح 85-90% اس کی کاپی تھے۔ اللہ، یہ کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں، لینا ایک نہ دینا دو، دن رات آئے گئے مسافروں کی خدمت گزاری میں جٹے ہوئے ہیں۔ کوئی ایک بار کھائے یا 10 بار، وہ شکلیں یاد نہیں رکھتے تھے، اور نہ ہی برتن پیالے گنتے۔ ان کا کام صرف یہ تھا کہ جو مانگے اسے دو، جو آئے اس کی خدمت کرو، اور جو جائے اس کی پشت مت دیکھو۔ منزل ہے کہاں تیری اے لالہ صحرائی۔ میرے بابا جی نے ایک مرتبہ مجھے نصیحت فرمائی، درویش کھاتا کم ہے، کھلاتا زیادہ ہے۔ فرمایا، اللہ کی مخلوق کی بلا تخصیص و تمیز تواضع، ان کے لیے اکل و شرب کا اہتمام کرنا درویشی کی خشت اول ہے۔ دوم یہ کہ وہ درویش ہو ہی نہیں سکتا جو می کے مانند نہ ہو، جو اچھے بروں سب پہ برابر برستا ہے، بادل جو سب پہ یکساں سایہ فگن ہوتے ہیں، خوشبو ہوا کی مانند جس سے ادنا و اعلیٰ خوب فیضیاب ہوتے، زمین کی طرح جو سب کے نیچے بڑی عاجزی سے بچھی رہتی ہے، مہتاب و آفتاب، نجوم و پروین، قوس و قزح، شفق، چودھویں کا چاند، کہکشاہیں جھرمٹ، ہلال عید، قطبی تارہ، یہ سب چراغ، یہ سارے گلاب، یہ نظارے، نعمتیں، عنایتیں، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے اپنی مخلوق کے لیے ہیں۔ درویش ثواب و اجر کے چکر میں نہیں پڑتا، وہ تو مالک کے آگے سالک، سالک کے آگے بالک، بالک کے آگے نوکر، نوکر کے آگے چاکر، اور پھر چاکر کے آگے احقر بن کر اپنی ڈیوٹی پوری کرتا رہتا ہے۔ یہ مقام مالک کی ڈیوڑھی کے باہر دروازے سے ہٹ کر دم ہلانے والا ہوتا ہے، اور یہ درویشی کے مٹیا محل کی پہلی سیڑھی بھی ہوتی ہے۔ مجذوب باہر سے بے ہوش اور اندر سے باہوش ہوتا ہے، جبکہ درویش باہر سے باہوش اور اندر سے بے ہوش ہوتا ہے۔ یہی الکھ جاگنا اور الکھ سلانا ہے۔ طبیبہ یکے دفتر خویش بخشا، مگر درد مارا دوائے برآید۔ یہ سلیمان عقیل بھی باہر سے باہوش اور اندر سے بے ہوش قسم کا درویش تھا۔ دیکھو تو باہر گونگا پہلوان ہوتا، اور اندر جیسے راجہ اندر کا اکھاڑا ہے۔ یہ گونگا پہلوان ہر وقت لنگوٹ کسے اپنے پٹھوں اور مجھ جیسے الو کے پٹھوں کی خاطر مدارت میں جٹا رہتا تھا۔ ایک دوپہر وہ شریت کا بڑا دیگچا صحرائی بھر بھری ریت سے رگڑ رہا تھا۔ جن دیگچوں برتنوں کی سیاہی، گھی تیل کے داغ دھبے، بو بسان یا جلے ہوئے پکوان کی گار تلچھٹ چھٹوانی ہو، اس کے لیے ریت سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ گو اس مقصد کے لیے آگ، راکھ، چونا، مٹی کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، مگر صفائی کے ساتھ ساتھ تاب و چمک صرف راکھ اور ریگ سے پیدا ہوتی ہے۔ مگر اس میں تھوڑی سی قباحت ہے کہ یہ برتنوں کے علاوہ ہاتھوں کو بھی رگڑا لگا جاتی ہے، ناخن اور ہاتھوں کی جلد کمزور اور بدنما ہو جاتی ہے۔ سلیمان عقیل کے ہاتھ بھی کچھ ایسے ہی تھے، وہ انسانی ہاتھوں کے بجائے کسی اونٹ کے پاؤں لگتے تھے، چپٹے موٹے بھدے ناخن تو جیسے تھے ہی نہیں،
اور انگلیاں اگر تھیں تو ایسی کہ ہتھیلی کے ساتھ جنگلی ادرک کی پیوند کاری کی گئی ہو، کلائیاں بازو بھی چھت کی چوبی کڑیوں کی طرح کڑیل، سینہ وادی سینا کی مانند فراخ، اور جسہ صحرائے سہارا۔ وہ بیٹھا ہوتا تو کوہ سلیمان لگتا، کھڑا ہوتا تو کوہ ارارت۔ میں اسے مختلف زاویوں، قرب و جوار کے فاصلوں، اندھیروں اجالوں، جھٹ پٹوں اور مختلف سموں رتوں کی اوٹ آڑ سے دیکھا کرتا۔ یوں محسوس ہوتا جیسے بتیتے وقت کی ہر جنبش کروٹ کے ساتھ اس کے انگ رنگ بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں، یوں کہ خود کچھ بھی نہ ہو، وہ صرف وقت ہو، زمانہ ہو، جو ہر پل ہر لحظہ اپنی حیت، رفتار اور گفتار بدلتا رہتا ہے۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا، وہ ریت سے دیگچہ رگڑنے میں لگا ہوا تھا۔ یہ حلیم شریت چنے ہریسہ اور شب دیگ یا نہاری تیار کرنے والے دیگچے برتن اکثر جھلوسے ہوئے سڑے بلے بے برکت سے دکھائی دیتے ہیں۔ وجہ یہ کہ ان کے ساتھ ہوتی بہت بری ہے۔ ہجر فراق کے مارے آشفتہ حال عاشق، دمہ دق کے بوڑھے مریض یا کسی شریف نوجوان بیوہ کی طرح یہ ساری رات زندہ در آگ چولہا رہتے ہیں۔ دیگچوں میں اگر مسلسل گھوٹنا نہ گھوٹا جائے تو پیندے تھلے میں گاد لگ کر سڑنا شروع ہو جاتی ہے، جو کچھ دیر کے بعد جل کر کوئلے کی مانند سیاہ اور سخت ہو جاتی ہے۔ پھر ذائقہ ہی خراب نہیں ہوتا، کھانے کا رنگ بھی سیاہ ہو جاتا ہے، جلنے سڑنے کی دھانس الگ پیدا ہو جاتی ہے اور ساتھ دیگچے کا بھی ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ پھر ایسے گلے سڑے برتن دیگچے کو صاف کرنا ایک علیحدہ مسئلہ ہوتا ہے، جس کے لیے وقت، ریگ، بند مٹھی، کھلی ہتھیلی اور موٹی کھال کی انگلیاں اور خاطر خواہ حوصلہ چاہیے ہوتے ہیں۔ شاید یہ بند مٹھی میں ریت اور ریگ گھڑی، یہ بڑے بڑے بے ڈھبے جھلوں سے پیندے لگے ہوئے دیگچے، ان کو مانچنا، دھونا، رگڑنا، چمکانا، پھر پکانا اور کھلانا کسی باورچی خانے کی طرح کسی درویشی خانے کے استعارے اصطلاحیں ہوں۔ بڑے بڑے شہروں میں کھانے پینے کی جگہوں پہ استعمال شدہ برتنوں کی صفائی کے ضمن میں بڑی لاپرواہیاں برتی جاتی ہیں۔ نیم گرم گندے پانی میں گندی صافی سے پلیٹیں، گلاس، کٹلری وغیرہ صاف کی جاتی ہے، بلکہ مزید گندی کی جاتی ہے۔ یہی حال بڑے بڑے برتنوں کا ہوتا ہے کہ جن میں کھانا پکتا ہے۔ ان دیگچوں کے اندر جھانک کر دیکھیں، پیندے میں جلی ہوئی سیاہ گاد جمی ہوئی ہوگی، جبکہ یہ صدیوں پرانی جمی ہوئی گاد اتر بھی نہیں سکتی کہ پیندے کا حصہ بن چکی ہوتی ہے، اور پیندے پونگے کی صفائی رگڑائی درویش کا کام ہے، طباخ کا نہیں۔ وہ گہرے دیگچے میں آٹا گوندھ رہا تھا یا اس کے پیندے پہ جمی گاد کو ریت کی رگڑائی سے اتار رہا تھا، یہ دور سے دیکھنے والا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے نیم گنجے سر اوپر سوا نیزے پہ کھڑا سورج اپنی تمازت کی پوری توجہ سے اس کی کارکردگی ملاحظہ کر رہا تھا، اور میں بہت ادھر اونٹ کی سڑی چھدری پوستین کے سائے میں اس کی مشقت اور محویت کو محجوب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ شاید یہی کچھ دیکھنے جاننے کے لیے حابیل قبیل والے بزرگ بابا نے مجھے ادھر اس لقدق صحرا میں بھیجا تھا۔ سوچ رہا تھا کہ میں اور کتنے روز یوں ہی یہاں پڑا رہوں گا، بس یہ کچھ دیکھنے کے لیے وہ آ رہا ہے، وہ جا رہا ہے، وہ پکا رہا ہے، کھلا رہا ہے، دھو رہا ہے، بھگو رہا ہے۔ بس یہی کچھ تو تھا جو ایک بار دیکھا یا 100 بار دیکھا۔ میں بلا ارادہ اٹھ کر اس کے پاس چلا آیا۔ السلام علیکم یا سلیمان اخی، کہو کیسے ہو، کہہ کر اکڑوں سا اس کے پاس بیٹھ گیا۔ مگر کیا مجال جو اس نے ایک نظر اٹھا کر بھی مجھے دیکھا ہو سکتا ہے اس نے زیر لب سلام کا جواب بھی دیا ہو، جسے میں واضح طور پر سن نہیں سکا ہوں گا۔ میرا پاس بیٹھنا شاید فضول ہی تھا، وہ تو اسی انہماک سے رگڑا رگڑی میں جٹا ہوا تھا۔ اس کے پاس کون ہے اسے کچھ خبر نہ تھی۔ میں نے جرأت کر کے ایک کھنگورے سے اسے متوجہ کیا اور ہاتھ سے دوسرے دیگچے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے یہ کہنا چاہا، اگر اجازت دو تو میں اس گندے دیگچے کی صفائی کرنے میں تمہاری مدد کروں۔ اس نے میری اس مخلصانہ پیشکش کو کسی بھی طور در خور اعتنا نہ سمجھا، بلکہ ہاں یا نہ کا کوئی اشارہ دینے کے بجائے اپنے کام میں مزید انہماک دکھانے لگا، جیسے اسے میری یہ مداخلت پسند نہ آئی ہو۔ سلیمان اخی کو مہمان مسافر تو ایک طرف، اسے اپنے بیٹوں سے بھی کسی قسم کی کوئی مدد لینا گوارا نہیں تھا۔ شاید یہی وجہ تھی وہ کسی سے بے تکلف ہونا تو درکنار، سیدھے منہ بات کرنا بھی پسند نہ کرتا تھا۔
کبھی کبھی تو اس کے سٹھیائے سڑی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ احساس بھی ابھرتا کہ وہ کانوں سے بہرا اور اخلاقی طور پہ بے حس بھی ہے۔ جنوں جیسے قد کاٹ، جسم جثے اور بظاہر بد دماغی کی بنا پہ لوگ باغ اس سے کوئی بھلی بری بات کہتے ہوئے خاصا یہ رکھتے تھے۔ مجھے اپنی اس پیش قدمی کا کوئی مثبت جواب نہ پا کر خاصی مایوسی ہوئی کہ یہ اللہ کا بندہ تو پٹھے پہ ہاتھ رکھنے نہیں دیتا۔ سوچنے لگا کوئی ایسی ترکیب ہو کہ یہ شاہین دام میں آئے۔ کھٹ سے دماغ کی کوئی بند کھڑکی کھلی، کیوں نہ میں حابیل قابیل والے بزرگ بابا کے حوالے سے بات کروں۔ میں نے ہمت باندھتے ہوئے ٹوٹی پھوٹی عربی اور آسان سی انگریزی میں بزرگ بابا کا حوالہ دیتے ہوئے اپنا تعارف کروایا اور استدعا کی کہ میں درویشی کی راہ کا کمزور سا مسافر ہوں، زاد راہ ہے نہ ہمت و سکت، در در بھٹک رہا ہوں، ٹھوکریں رسوائیاں رت جگے جا ماریاں میرا نصیب ہیں، مجھے یہی حکم ہے کہ چلتے رہو۔ پاک اللہ کی زمین، آسمان، پہاڑ، دریا، صحرا، جنگل، ویرانے، گل خانے تمہارے منتظر ہیں، جاؤ ان سے آشنائی پیدا کرو۔ پا پیادہ جانوروں کی پیٹھ پہ، بڑے چھوٹے گول پہیوں والی مشینوں پہ، آہنی پروں والے خوشنما پرندوں پہ، سمندروں کے سینوں پہ تیرتے ہوئے راج ہنسوں پہ، یاد رکھوں یہ درویشی درویزہ گری نہیں ہے، دریدہ دری اور رفو گری ہے۔ سلیمان عقی کو یوں بریک لگی جیسے اچھی خاصی چلتی کام کرتی مشین بجلی بند ہو جانے سے پران چھوڑ دیتی ہے۔ ہاتھ ساکت، موٹی سی گردن موڑے، موٹے موٹے ڈیلے ٹکائے، مجھے خفیہ والوں کی طرح تاڑنے لگا کہ جیسے میں نے انجانے میں کوئی انتہائی حساس سی بات کہہ دی ہو۔ اس کے اچانک بھونچکانے پہ ظاہر ہے کہ میں بھی سٹپٹا سا گیا تھا۔ یوں چند مضطرب سے ساعتیں ہمارے درمیان خاموشی سے گزر گئیں۔ اس نے میری آنکھ سے اپنی آنکھیں نکالے بغیر ہی پاس پڑے ہوئے ان دھلے بڑے سے دیگچے کو گھسیٹ کر میرے آگے کر دیا۔ دو مٹھیاں ریت دیگچے میں ڈالیں، پھر اپنی پھسلتی عربی اور لڑکھڑاتی انگریزی میں کہا، گندا کرنا ایسا مشکل نہیں جتنا مشکل پاک صاف کرنا ہوتا ہے۔ چلتی ہوئی ہوا کی مانند مست خرامی کبھی ایسی سہانے روح نہیں ہوتی جیسی حالت قید و قیام روح فرسا ہوتی ہے۔ کہہ بول لینا بھی اتنا دکھ درد کا باعث نہیں بنتا جتنا کہ چپ گم جان جلاتی ہے۔ چکی کا قطب خود تو دھرا کھڑا گڑا اور پڑا رہتا ہے، مگر مدار کے اندر پتھر پاٹوں کو جمائے چلائے بھگائے رکھتا ہے۔ آسمان ستاروں سے، زمین ذروں سے، سمندر قطروں سے اور دشت و دمن اشجار و اسمار سے جل تھل ہوتے ہیں۔ وہ موٹی ریت کی ایک اور مٹھی گندلے دیگچے میں ڈالتے ہوئے کہنے لگا، درویشی ریت کا ذرا سا ذرہ نہیں اور نہ ہی مٹھی بھر ریت کی مانند ہے، یہ تو ادب، خدمت، اطاعت اور ریاضت کے ان گنت اربوں کھربوں ذروں کا خشک سمندر نما صحرا ہوتا ہے۔ چکا چوند اجالے میں سراب اور گھٹا ٹوپ اندھیرے میں قطبی تارا، حاصل گھاٹ تو کبھی بگڑے نیل کا ماٹ، دلق اویس رضی اللہ تعالی عنہ تو کبھی کاسہ قیس، یہ فغان یعقوب بھی ہے اور کبھی صبر ایوب بھی، یہ درفش کاویانی بھی ہے اور عصائے سلیمانی بھی، یہ ہنر آزری بھی ہے اور سحر سامری بھی۔ فرط حیرت سے میری آنکھیں شق تھیں۔ الہی، یہ کس نگر کے لوگ ہوتے ہیں؟ ہوتے کچھ ہیں، دکھائی کچھ اور دیتے ہیں۔ گم سم گونگا گنوار کیسے گوں نہ گوں گنوں کا گوہر آبدار نکلا۔ کلام میں ایسی بلاغت و فصاحت اور جز بندی کے معنی و مطالب سمجھنے جاننے میں شمع بھر بھی دقت نہ ہوئی۔ بین البیان سے مفہوم آبگینوں کی مانند پھٹک پھٹک کر سطح ادراک پہ متکلم ہوتا رہا۔ معلوم ہوا کہ عشق و مشق کا عود تصوف کی باتمکین و تقمید مہک بھی لکانے چھپائے نہیں رہتی، اور من و مطلب کی بات چیت کسی عربی، فارسی، اردو، انگریزی کی محتاج نہیں ہوتی۔ جس لہجے اور ملی جلی زبانوں میں اس نے گفتگو کی تھی، اگر اسے لکھ کر میرے سامنے سمجھنے کے لیے رکھ دیا جاتا، سمجھنا تو درکنار، میں شاید اسے صحیح سے پڑھ بھی نہ سکتا، مگر بھلا ہو میری خانہ خرابی، شوق و مطلب کہ اس صاحب اسرار و صفات کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ میرے باطنی شعور پہ میرے لیے قابل فہم صورت میں القاء ہوا، اور شاید اسی طرح تکلم سے
وہ بھی میرے سوال و مطلب کے معافی ضمیر سے آشنا ہوا تھا۔ جب عربی عجمی درمیان سے ہٹے تو اب دو طالب و مطلوب، عاشق و معشوق، ماتوب و مسلوب آمنے سامنے تھے۔ پانچوں انگلیوں والی ریت بھری مٹھی دیگچے میں ڈال کر بولا، لو، تم بھی اپنا شوق پورا کر لو، لیکن یہ یاد رکھنا کہ تمہیں خوب معلوم اور محسوس ہونا چاہیے کہ تم کیا کر رہے ہو اور کیوں کر رہے ہو۔ میں ان الفاظ کے اندر جھانکتا ہی رہ گیا اور وہ پھر اپنی رگڑائی صفائی میں جٹ گیا۔ دیگچے کے میلے چکٹ پیندے میں بکھری ہوئی سفید موٹی بھربھری سی ریت میری توجہ کی منتظر تھی۔ آستینے چڑھا کر میں نے بھی ہلہ بول دیا، مگر چند ابتدائی رگڑوں سے ہی میری چین بول گئی۔ میں نے محسوس کر لیا تھا کہ صفائی ستھرائی کے کام کو میں نے جتنا آسان سمجھا تھا، حقیقت میں یہ ایسا آسان بھی نہیں۔ عملی طور پہ اس سے نمٹنے کے لیے محض جسمانی ہمت اور طاقت کی ہی ضرورت نہیں، بلکہ صبر، ہنر اور روحانی بردباری کی بھی ضرورت ہے۔ جبکہ ادھر میرا پلہ خالی تھا۔ میں نے ہلکی سی جھکائی لیتے ہوئے کانی آنکھ سے اس کی جانب دیکھا۔ کس تاثیر کے گل کا جثہ تھا، ششت جہت سے بظاہر بے نیاز، یوں کہ ازل سے اسی کام پہ تفویض کیا گیا ہو۔ بڑا سا دیگچہ، کسی دیو کا کاسہ سر یا فرات کنارے کے بہلولی کدو کا پون پینٹ، کرۂ ارض کا تھوتھا کرنا، وہ اپنے ظاہری باطنی وجود کے ساتھ حاویہ کے اوپر کاویہ بنا ہوا تھا، جبکہ میرے ہاتھ، انگلیاں ریت کی رگڑ سے رمید سی گئی تھیں۔ اس کا اشتیاق اور استغراق دیکھ کر مجھے اپنے تئیں خجالت سی محسوس ہوئی۔ ہمت اٹھائے ہلکے ہلکے ہاتھوں پھر شروع ہو گیا۔ ریت میرے نرم نرم ہاتھوں انگلیوں کو چاٹ سی گئی، پوروں جوڑوں سے خون رسنے لگا، درانتیاں سی چلنے لگی، مگر میں دانتوں تلے جیب دبائے ڈٹا رہا۔ ماتھے پہ تریلی اور چہرے پہ تردد کی تنابیں کھنچ گئی تھیں۔ مان جو نظر پڑی تو میرے دیگچے میں پیندے کی کچلٹ میں اب سرخی بھی شامل ہو چکی تھی۔ خاص کر اپنا لہو دیکھ کر انسان بدحواس سا ہو جاتا ہے، وہ لاشعوری طور پہ نقاہت سی محسوس کرنے لگتا ہے۔ ہاتھ کھینچے تو کلیجی کے مانند سرخے لل جلے، رگڑ کھائی ہوئی جگہوں سے خون رس رہا تھا۔ شاید اس روشن ضمیر نے دیکھ لیا تھا۔ نگاہ اٹھائے اور ہاتھ روکے بغیر وہ بولا، بات ہاتھ سے نکلتے نکلتے جب تک جگر تک نہ پہنچے، درویشی کی راہ راستے جگر مگر نہیں ہوتے، بس تمہاری اتنی رگڑائی ہی کافی ہے۔ اگلے کئی روز میرے ہاتھ سرخ بوٹی چمکیلے چمکیلے اور سوجے سوجے رہے۔ منہ ہاتھ دھونا، طہارت، کپڑے بدلنا، حتیٰ کہ کسی چیز کو چھونا تک اجیرن ہو گیا۔ موٹی موٹی باسی روٹیاں توڑنا تو کجا، کیکڑوں والے شریط کے تڑے مڑے چمچے کو منہ تک لے جانا بھی کارےدار بن گیا۔ زیتون کے تیل چپڑے چیتھڑے لپٹے ہاتھ میں دنوں تک سینت سینت رکھتا رہا کہ ہوا تک چھونے سے بھی ٹیسیں ابلنے لگتی اور جی بے حال ہو جاتا۔ برٹش یا امریکی کوئی فلم کمپنی تھی، بلیک اینڈ وائٹ فلموں کا دورہ تھا۔ فلم کے شروع ٹائٹل میں ایک بہت بڑے جہازی ٹل پہ ایک قد آور پہلوان نما آدمی دبنگ و آہنگ سے چوٹیں لگاتا، ڈن ڈن ڈن۔ ادھر سینما ہال میں بیٹھا ہر تماشائی یہ آہنگ و دبنگ اپنے دماغ و سماعت میں بری طرح محسوس کرتا، لہٰذا فلم کے ابتدا میں ہی فلم بینوں میں پہ ایک نامحسوس سا دبدبا یا خوف سا طاری ہو جاتا تھا، اور فلم جیسی بھی بھلی بری ہوتی تو بڑی تہذیب و تمیز سے دیکھی جاتی۔ اب سلیمان اخی کی زبانی یہ دیگچوں کے پیندوں کی جلن سڑن تپش اور ہاتھوں کے برے حال کا سن کر میرے ہاتھوں کے تو طوطے اڑ گئے۔ ادھر میرے ہاتھوں کا فی الواقعہ یہ حال کہ جیسے ابھی ابھی دہکتی کھٹالی میں سے برآمد کیے ہوں۔ ریت کی رگڑائی اور مجھائی نے انہیں نیلا تھوتھا کر دیا تھا۔ پوریں انگلیاں کافوری شموں کی مانند سلگ رہی تھیں۔ بہت آگے پہنچ کر زندگی کے ایک دور میں کچھ ایسے ہی ہاتھوں اور انگلیوں سے واسطہ پڑا تھا۔